أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ آیات جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 6 آیات یعنی آیت 2 سے 6 تک، یعنی الف لام میم سے مفلحون تک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا اور ان کی صفات کا ذکر فرمایا ہوا ہے، اور اس کا گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں خاکسار ذکر کر چکا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے اگلی 2 آیات یعنی 7 اور 8 کا ذکر کیا تھا، اور ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر دوسرے رکوع کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مختلف حالتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کی خطبہ جمعہ میں خاکسار سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 پر روشنی ڈالے گا۔ ان آیات میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ہی ذکر فرمایا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ سچائی کا دل سے اقرار کرنا، نمبر 2 سچائی کی زبان سے بھی تصدیق کرنا، صرف اقرار کرنا کافی نہیں، اس کا زبان سے بھی اقرار کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اور نمبر 3 یہ کہ
اور انسانی افعال اور رویے سے بھی وہ جو سچائی ہے، وہ جو ایمان ہے انسان کا، اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ دل میں مان لیا، ایمان لے آئے، کافی ہے، کافی نہیں ہے یہ۔ دل سے ایمان لانا، اقرار کرنا، اور پھر زبان سے اقرار کرنا، اور پھر اپنے عمل اور افعال میں، اپنے رویے میں اپنے ایمان کی تصدیق کرنا۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل سے ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کے افعال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے مرسل کی ہدایات کی خلاف ورزی نہیں ہوا کرتی، اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ اپنے مومن ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے رویے اور ان کے افعال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے مرسلوں کے احکامات کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اسلامی یا قرآنی اصطلاح میں منافق کہلاتے ہیں، جو اوپر سے یعنی ظاہری طور پر تو اپنے منہوں سے اپنے ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دلی طور پر وہ مومن نہیں ہوتے۔ جیسا کہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ اعراب یعنی بادیہ نشین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو کہہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن صرف اتنا کہا کرو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جبکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بعض اوقات ایمان کے سلسلے میں سامعین کرام لوگوں کی حالت الٹ بھی ہو جایا کرتی ہے، یعنی ان کے دل تو اللہ تعالیٰ اور اس کے مرسل پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں، لیکن ضد یا بعض دیگر وجوہات کی بنا پر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہتے ہیں یا اس کی مخالفت میں ڈٹے رہتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ النمل کی آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور انہوں نے ظلم اور سرکشی کرتے ہوئے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں نا، حالانکہ ان کے دل ان پر یقین لا چکے تھے۔ پس دیکھ فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ منافقوں کی سامعین کرام بڑی دو قسمیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوتی ہیں۔ ایک منافق وہ ہوتے ہیں جو دل سے بھی منکر ہوتی ہیں، لیکن دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے اپنے منہوں سے جھوٹے طور پر اپنے ایمان کا اقرار کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو کہتے رہتے ہیں یا مومن کو کہتے رہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں۔ منافقوں کی دوسری قسم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو دلائل کے ذریعے سے سچائی کو دلی طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو مدعی ہے، یہ جو مرسل ہے، جو اس کا نقطہ نظر ہے، یہ جو دعویٰ ہے بالکل سچا ہے۔ دلائل مدعی کے دعویٰ کا اثبات کرتے ہیں، یہ ان کو پکا علم ہو جاتا ہے اور دلی طور پر بھی وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ دنیاوی مفادات کے اسیر ہوتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ
خس و خاشاک کی طرح اسی رخ پر اڑنے لگتے ہیں جس طرف کی ہوا ہو، یعنی کمزوری ہوتی ہے ان میں، اور وہ اپنے ایمان کا محاسبہ نہیں کر سکتے اور اپنے ایمان پر قائم نہیں رہ سکتے، بلکہ کمزوری دکھاتے ہیں۔ جب مومنوں میں بیٹھے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی مومنوں کے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اپنے مخالفین جو ہوتے ہیں، کسی مرسل کے مخالفین ہوتے ہیں، جو جماعت مخالف جماعت ہوتی ہے، جب وہ اس میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اس ایمان کا جو دلی طور پر وہ ایمان لا چکے ہوتے ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے منافقوں کی کوشش ہوتی ہے سامعین کرام کہ در پردہ مومنوں کے ساتھ رہیں، لیکن ظاہری طور پر اپنے دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے منکروں کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں اور ان کی جماعت میں بھی شامل رہیں۔ اس قسم کے منافق ہر دور میں ملتے ہیں، اور آج کل بھی اس قسم کے منافقوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اس قسم کے منافق بھی نظر آئیں گے اپنے ماحول میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 5 علامتیں سامعین کرام بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ جس انسان میں یہ 5 علامتیں پائی جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ پکا منافق آدمی ہے۔ وہ 5 علامتیں کیا ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اذا حدث کذبا، یعنی پہلی علامت آنس میں یہ فرمائی ہے کہ اذا حدث کذبا واذا وعد اخلف واذا اوتمن خان واذا عہد غدر واذا خاصم فجر۔ بخاری کتاب المظالم و کتاب الشہادات، یعنی جب منافق بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کر دیتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب معاہدہ کرے کسی سے تو اس معاہدے کو توڑ دیتا ہے، اور پھر جب جھگڑا ہو اس کا کسی کے ساتھ تو پھر گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ یعنی یہ 5 جو نشانیاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جس انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ وہ تو پکا منافق ہے، اس کے میں منافق ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 9، اس میں یہ جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ ایمانیات کے سلسلے میں مومنوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، نمبر 5 آخرت یعنی قیامت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، نمبر 6 تقدیر پر ایمان بھی ضروری ہے، اور نمبر 7 بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ جی اٹھنے پر بھی ایمان ضروری ہے، اور یہ ہماری ایمانات کا ایک جز ہے۔ ان 7 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اس ضمن میں ایک متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 90 پر حدیث نمبر 97 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن لوگوں میں برآمد تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو یقین کرے دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس سے ملنے پر اور اس کے پیغمبروں پر، اور یقین کرے پچھلے جی اٹھنے پر۔ پھر وہ شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کیا ہے؟
آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ جل جلالہ کو پوجے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور قائم کرے تو فرض نماز کو اور دیوے زکوٰۃ جس قدر فرض ہے اور روزے رکھے رمضان کے۔ پھر وہ شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو عبادت کرے اللہ کی جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اس کو نہیں دیکھتا، یعنی اتنا استغراق نہ ہو اور یہ درجہ کسی کو نصیب نہ ہو سکے، تو ہم فرماتے ہیں تو اتنا تو ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس سے پوچھتے ہو قیامت کا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن اس کی نشانیاں میں تجھ سے بیان کرتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے تو یہ قیامت کی نشانی ہے، اور جب ننگے بدن ننگے پاؤں پھرنے والے لوگ سردار بنیں تو قیامت کی نشانی ہے، اور جب بکریاں یا بھیڑیں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بناویں تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو کوئی نہیں جانتا سوا خدا کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اللہ ہی جانتا ہے قیامت کو اور اتارتا ہے پانی کو، اور جانتا ہے جو کچھ ماں کے رحم میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس ملک میں رہے گا، اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پھر لے آؤ۔ لوگ چلے اس کو لینے کو، لیکن وہاں کچھ نہ پایا، یعنی اس شخص کا کوئی نشان نہ اصحاب کو ملا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، تم کو دین کی باتیں سکھلانے آئے تھے۔ اگلی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، یعنی مومنوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، دراصل وہ کسی کو بھی نہیں دھوکہ دیتے سوائے اپنے آپ کے، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے اور ان کو اس بات کا، اس حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ یخادعون کا مادہ خدا سے ہے، اس کے معنی دھوکہ دینا کے ہیں، یعنی بظاہر کچھ کرنا لیکن دل میں بات کچھ اور ہونا۔ یشعرون کے سلسلہ میں گزارش ہے کہ شعر اس کا مادہ ہے، شعر بال کو کہتے ہیں اور اس کی جمع اشعار ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 81 میں فرماتا ہے وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ان کی پشم اور ان کی اون اور ان کے بالوں سے بہت سا ساز و سامان بنایا اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا مقدر کیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وَأَشْعَارِهَا یہ لفظ جو آتے ہیں تو اسی معنی میں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا بالوں کا، اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال فرمایا ہے۔ اور شعرتوں کے معانی اردو محاورہ یعنی بال کی کھال اتارنا کے مطابق کسی شے کا سامعین کرام باریک بینی سے مطالعہ کرنا یا کسی چیز کا علم حاصل کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور اس طرح وما یشعرون کا مطلب ہے کہ منافق اس کا گہرا علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منافق اپنے گمان میں اللہ اور مومنوں کو دھوکہ
دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عملی واقعہ یہ ہے کہ وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر انہیں اس حقیقت کا شعور ہوتا کہ وہ اپنے منافقت سے صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی منافق نہ بنتے۔ چونکہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہوتا، تبھی وہ منافقانہ رویہ اور طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ اگلی آیت جو 11 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اللہ نے پھر ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے عذاب ہے کیونکہ بما کانوا یکسبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ حد اعتدال سے آگے پیچھے ہو جانا یا خروج کا کر جانا، اس کا نام جو ہے وہ مرض ہے، یعنی اس کو ہم بیماری کہیں گے۔ یہ بھی واضح رہے کہ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، مثلا ایک تو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ الشعراء کی آیت 81 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے آتا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے شفا دیتا ہے۔ اس آیت میں جسمانی بیماری کا ذکر ہے۔ اس طرح بعض بیماریاں روحانی ہوتی ہیں۔ تمام اخلاقی کمزوریاں روحانی کمزوریوں میں داخل ہیں۔ مذکورہ آیت 11 میں جس مرض کا ذکر ہوا ہے وہ روحانی بیماری یعنی منافقت کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اس بیماری کو اس طرح بڑھایا کہ وہ اسلام کو ترقی اور عظمت بخشتا چلا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ بخشتا چلا گیا۔ اور اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ وہ جو منافقین تھے ان کے دلوں میں جو بیماری تھی نفاق کی وہ بڑھتی گئی۔ اسی طرح سورۃ محمد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی اس بیماری کی سلسلے میں فرماتا ہے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نظر المغشی علیہ من الموت فأولیٰ لہم، پس جب کوئی محکم صورت اتاری جائے گی اور اس میں قتال کا ذکر کیا جائے گا تو وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، تو انہیں دیکھے گا کہ وہ تیری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھا کرتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پس ہلاکت ہو ان کے لیے۔ آج کل مسلمانوں میں ان روحانی بیماریوں کی کس قدر بہتات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عملاً سب کو جھوٹ اور منافقت کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے۔ ایسے مسلمان خال خال ہوں گے جو ہر قسم کے نقصان کے اٹھانے کے باوجود بھی جھوٹ اور منافقت کا لبادہ کبھی نہیں اوڑھیں گے، یعنی اپنی سچائی پر قائم رہیں گے اور اپنا ہر قسم کا نقصان بھی کرا بیٹھیں گے، لیکن سچ اور حق کو اور اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ بہت خال خال لوگ یہ پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں، باقی اکثریت جو ہے وہ منافقت اور نفاق کا وہ جو لبادہ ہے وہ اڑ کر اپنی زندگی چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ عذاب کا مادہ سامعین کرام عذب ہے، اور ھذا
عذب فراسن، یہ جو سورۃ الفرقان کی آیت 54 میں آیا ہے، یہی بات عذاب سخت دکھ اور تکلیف کو کہتے ہیں۔ کسی بدی کے بعد انسان کا دل جو دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے اسے بھی عذاب کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی تکلیف یا سزا کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ سورۃ القلم میں پھلوں سے محروم ہونے کے لیے بھی عذاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک العذاب بلا عذاب الآخرات اکبر لو کانوا یعلمون۔ عذاب اسی طرح ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہوگا، کاش وہ جانتے۔ اسی طرح کسی جرم کی پاداش میں جو سزا دی جاتی ہے اسے بھی عذاب کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النور کی آیت 3 میں زانیوں کی سزا کے سلسلے میں لفظ عذاب اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کی سزا مومنوں میں سے ایک گروہ مشاہدہ کرے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سزا کے سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ آیت 8 میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں کافروں کے سلسلے میں عذاب کی ظاہری کیفیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، یعنی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لیکن آیت نمبر 11 میں منافقوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کو علیم فرمایا ہے۔ وَلَهُمْ، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واضح رہے کہ وہ عذاب جو انسان اندر ہی اندر اٹھاتا ہے وہ علیم یعنی دردناک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عذاب کے سلسلہ میں عظیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی کافروں کا عذاب وسعت کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا۔ لیکن منافقوں کے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ علیم استعمال فرمایا ہے، یعنی دردناک۔ عذاب علیم میں انسان اندر ہی اندر اپنی منافقت کی وجہ سے گھٹ گھٹ کر مرتا ہے، اور اس میں تکلیف کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی منافقت کی بیماری جس کا اس آیت میں ذکر ہے، یعنی آیت نمبر 11 میں ذکر ہے، اسی منافقت کی بیماری کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیات نمبر 53 اور 54 میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی تمنا کی، نفس سے کوئی بات چاہی، شیطان نے اس کی تمنا میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، نفس ڈالتا ہے۔ پھر اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے، اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکیم ہے۔
پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ وہ اسے جو شیطان اپنی طرف سے ڈالے صرف ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. یعنی فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، یعنی ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کے لیے وہ فتنہ بن جائیں، یا جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے اور یقیناً ظلم کرنے والے بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. سورۃ الحج کی ان آیات کے مطابق انبیاء اور رسل سے اتحادی غلطیوں کا سامعین کرام سرزد ہونا ایک ضروری امر ہے. انبیاء علیہ السلام کی یہ غلطیاں ان لوگوں کے لیے بعد ازاں، یعنی انبیاء کے بعد، ان کی بعثت کے بعد ان لوگوں کے لیے فتنہ کا موجب بن جایا کرتی ہیں جن کے دلوں میں نفاق یا منافقت کی بیماری ہوتی ہے، جو صحیح طریقے سے، ٹھیک طریقے سے سچے مومن نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دلوں میں، ان کے ایمان میں نفاق ہوتا ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق جن کے دل سخت ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو پھر یہ ٹھوکر کا موجب بن جاتی ہیں، فتنہ بن جاتی ہیں یہ اتحادی غلطیاں. حضرت اقدس مہدی مسیح موعود علیہ السلام کی سامعین کرام دو اتحادی غلطیاں جن کا اکثر میں نے اپنے خطبات میں بھی، اپنے مضامین میں بھی ذکر کیا ہے، وہ دو اتحادی غلطیاں یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے جب 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو جب اشتہار میں شائع کروایا تھا، اس وقت ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں آپ علیہ السلام نے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا تھا، یعنی اپنا ایک اجتہاد کیا تھا، قیاس کیا تھا کہ یہ میرے خیال میں یہ لڑکا ہے. اور دوسری اتحادی حضور صاحب کی یہ ہے کہ آپ نے 1905 میں، دسمبر 1905 میں جب رسالہ الوصیت لکھا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں لکھتے وقت قدرت ثانیہ کے ذکر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انتخابی خلافت کا ذکر کیا، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ قدرت ثانیہ جو دائمی ہے. اور یاد رکھیں کہ ان دونوں اجتہادی غلطیوں کی وجہ سے وہ احمدی حضرات جن کے دلوں میں نفاق تھا یا جن کو دلوں میں سختی تھی، وہ پیشگوئی مسلم موعود اور انتخابی خلافت کو دائمی بنانے کے فتنے میں پڑ گئے. پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں اس لیے کہ جناب حضور صاحب کے اپنے ہی صاحبزادہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اسی اجتہاد اور قیاس بیس پہ جو بریکٹ میں حضور صاحب نے اپنی پیشگوئی مسلم موعود کے اشاعت کے وقت لکھا تھا، اس کی بنیاد پہ ہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں وہ مسلم موعود ہوں. حالانکہ وہ یہ جو مبشر کلام ہے حضور اللہ تعالیٰ کا جو حضور صاحب پر نازل ہوا، وہ اس غلطی کو، وہ حقیقت جو ہے ذکی غلام کی، اس کا پردہ چاک کرتا ہے کہ وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والے جو الہام ہیں تھے ان کے مطابق وہ آپ علیہ السلام کا کوئی لڑکا نہیں ہے. اس ذکی غلام نے، اس مسلم موعود نے 7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے. تو پھر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ ہو حضور صاحب کے لڑکے کا، یا کسی اور ایسے انسان کا دعویٰ، بے شک وہ حضور صاحب کی جماعت میں سے، یعنی روحانی ضرورت میں سے ہو، لیکن اس کی پیدائش 6-7 نومبر 1907 سے پہلے ہو چکی ہو جماعت احمدیہ میں، وہ اس پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے کسی انسان کو بھی مسلم موعود یا ذکی غلام نہیں بنائے گا. اور دوسری بات یہ جو ہے کہ حضور صاحب نے الوصیت میں یہ جو اپنے بعد جس خلافت کا ذکر فرمایا ہے انتخابی کا، اس کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی قدرت ثانیہ اور اس کا دائمی ہونے کا بھی ذکر فرما دیا. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب کے ہاتھوں سے قلم سے یہ بات لکھوا دی کہ تم سب کام کرنا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو. یہ باقاعدہ لکھوا دیا. مقصد یہ تھا کہ یہ جو حضور صاحب کے بعد 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے یہ جو شروع ہونی تھی انتخابی خلافت کا سلسلہ شروع ہونا تھا،
اس نے اس وقت تک جاری رہنا تھا جب تک وہ روح القدس پا کر کھڑا نہیں کو ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے نے اس وقت کھڑا ہونا تھا جب جماعت احمدیہ میں یہ جو انتخابی خلفاء کا سلسلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہونے والا تھا، اس میں غلطیاں پیدا ہونی تھی۔ ان خلفاء نے انتخابی خلفاء نے غلطیاں کرنی تھیں، بعض نے جھوٹے دعوے کرنے تھے۔ کے نتیجے میں پھر ان غلطیوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کسی موعود ذکی غلام کو، جس کا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے الہامات میں وعدہ فرمایا تھا، اس کو بذریعہ روح القدس کھڑا کرنا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی اسی رسالہ الوصیت میں فرما دیا ہے اپنی انتخابی خلافت کا ذکر کے بعد کہ اور یہ سب کام تم کرنا، اور جب تک کوئی اس وقت تک جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری، جن کے دلوں میں سختی، یا جن لوگوں نے ہر چیز کو اللہ، اس کے رسول، اس کے مسیح و مہدی موعود السلام کو چھوڑ کر اپنی دنیا کو اڈاپٹ کر لیا ہے، یا وہ لوگ خواہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے یا دوسرے لوگ ہیں جو دین اسلام کو چھوڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم کو چھوڑ کر ایک دکان، ایک بزنس کی رنگ دے چکے ہیں احمدیت کو، وہ ان لوگوں کو یہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے کے الفاظ یا یہ فکر نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اس کی کانٹ چھانٹ عام طور پر کرتے رہتے ہیں۔ وہ نہ خطبات میں، تقریروں میں اس فکرہ کو پڑھتے ہیں اور نہ ہی اپنی تحریر میں اس فکرہ کو لکھتے ہیں۔ بہرحال یہ فکرہ ان کو تکلیف دیتا ہے، کیونکہ یہ فکرہ ان کی تکذیب کر رہا ہے کہ تمہارے یہ عقائد کہ یہ قدرت ثانیہ، یہ انتخابی خلافت قدرت ثانیہ ہے اور یہ قیامت تک دائمی ہے، یہ تمہاری یہ فکرہ تمہاری اس جھوٹ کی تکذیب کرتا ہے۔ حالانکہ تم لوگ جانتے ہو کہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہی لوگوں نے جو آج کل قدرت ثانیہ کو یا انتخابی خلافت کو قدرت ثانیہ قرار دے کر قیامت تک جاری رہنے کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، ان لوگوں نے ہی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کروائی تھیں، یہ کرتے رہے تھے۔ حالانکہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے آگے کھڑا تھا۔ اگر یہ انتخابی خلیفے قدرت ثانیہ تھے تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے پہلی قدرت تھا پہ اس قدرت ثانیہ کی۔ لیکن یہ لوگ جانتے ہیں کہ انتخابی خلفاء جو ہیں وہ قدرت ثانیہ کے مظاہر نہیں ہیں۔ قدرت ثانیہ کے مسئلے تو روح القدس پا کر، آسمان سے روح القدس پا کر کھڑا ہونا ہے۔ باہر اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے۔ ایک دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی مبارک اور بڑا مشہور ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی سلسلوں کے متعلق ایک قطعی اصول بیان فرمایا ہے، اور اس اصول کے مطابق کسی نبی کے بعد جاری ہونے والی انتخابی خلافت راشدہ کا سلسلہ کبھی بھی دائمی طور پر جاری نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ مخبر صادق کی خبر ہے، ہم اس کو نہیں جھٹلا سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے کسی بھی خلافتی سلسلے نے 30 سال سے بھی کم عرصے میں ختم ہو جانا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی جو خلافت راشدہ کا سلسلہ تھا وہ 30 سال تک چلا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے واضح ارشاد کے برخلاف اپنی انتخابی خلافت کے سلسلے کے متعلق کبھی یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ وہ تا قیامت دائمی ہوگا۔ فتدبروا ایھا العاقلون۔ موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے، اس کے کاموں میں یاد رکھیں کہ 2 قسم کی دجالیت کو پاش کرنا ہے اس نے۔ ایک جو ہے دجالیت اندرونی، امت مسلمہ کی اندرونی دجالیت جو ہے اس کو اس نے پاش کرنا ہے دلائل سے، اور ایک امت مسلمہ پر جو بیرونی دجالی حملہ ہے اس کو اس نے پاش کرنا ہے۔ اندرونی دجالیت جو ہے یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جماعت احمدیہ کیا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، نظام بنا کے لوگوں کو اسیر کیا ہوا ہے اور جھوٹے عقائد لوگوں کے دل و دماغوں میں پختہ کر دیے گئے ہیں۔ اجلاسوں میں، خطبات میں، تقاریر میں، ہر جگہ پر ان کے نصابوں میں یہ جھوٹ کی باتیں ہیں اور لوگوں کو رٹائی گئی ہیں نسل در نسل۔ اور پیشگوئی مسلم پر جناب خلیفہ ثانی صاحب مرزا بشیر الدین مامون نے جھوٹا دعویٰ کر کے اور
بذریعہ طاقت لوگوں سے احمدیوں سے منوایا بذریعہ نظام. اور یہ اندرونی دجالیت ہے امت مسلمہ کی، جس کو دلائل کے ساتھ آنے والے موزکی غلام مسیح عظمیٰ یا مسیح عیسیٰ ابن مریم نے پاش کرنا ہے. اور دوسرا جو ہے امت مسلمہ پر دجالی حملہ جو ہے، جس کے متعلق آسم نے احادیث میں بڑا واضح فرمایا ہوا ہے کہ وہ اس بیرونی دجالی حملے کو بھی بذریعہ دلائل پاش کرے گا. مسیح عیسیٰ ابن مریم کرے گا، اور کسی کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ افراد جماعت کو پیش ہوئی مسلم موعود اور امت مسلمہ کو پیش ہوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں اپنی ہدایت سے نواز کر انہیں گمراہی سے نجات بخش دے. آمین. لیکن واضح رہے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہدایت پانے کے لیے جد و جہد بھی کرنی پڑتی ہے اور دعا بھی کرنی پڑتی ہے. بغیر دعا اور جد و جہد کے اکثر ہدایت نصیب نہیں ہوا کرتی. لہٰذا میری درخواست ہے تمام مسلمانوں سے اور افراد جماعت سے بھی کہ وہ دعا بھی کریں اور جد و جہد بھی کریں، تبھی اللہ تعالیٰ ان کے بازو کو پکڑے گا اور ان کو ہدایت سے سرفراز فرمائے گا اور اس گمراہی سے ان کو نجات بخشے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس میں مدد فرمائے. آمین. بما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.